ایک گھنٹہ ہاں جی زیادہ بھی ہوا تو اچھا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتہائی قابل احترام میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں شیخ محترم کے شہر میں اس جالیات میں آپ بھائیوں کے ساتھ ہم کلام ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسے مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک اہم ترین چیز کی طرف آپ بھائیوں کی توجہ دلاؤں گا کہ جس کی طرف سے آج ہماری اکثریت کی توجہ جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے. آج ہماری توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس چیز پر ہے کہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. جس بندے کو بھی دیکھیں، جس فیلڈ سے بھی اس کا تعلق ہے، آج اس کی دن میں، رات میں، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے ایک ہی فکر ہے کہ میرا لائف سٹائل، میرا لیونگ سٹینڈرڈ، میری دنیا کی زندگی یہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. میں کیسے اپنے آپ کو اس دنیا میں اوپر لے جا سکتا ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو مالدار کر سکتا ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دولت مند، جاگیردار اور دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس جو ہے میرا وہ ہائی ہو جائے. جس کو بھی دیکھو، اس کا جس فیلڈ سے بھی تعلق ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی تڑپ، اس کی طلب، اس کا مقصود یہی ہے. الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی یہ سوچ اور فکر نہ ہو. یہ دنیا کی زندگی کہ جسے ہم یہاں گزار رہے ہیں یہ ہے کتنا یہاں رہنا ہے. ہم بہت مختصر وقت کے لیے یہاں آئے ہیں. ہمارا یہاں پر جو قیام ہے وہ بہت قلیل ہے. ہم نے یہاں پر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اگر کوئی زیادہ چھلانگ لگا لے گا تو ممکن ہے 90-100، وگرنہ 70-80 کے اوپر کوئی جاتا ہے، وگرنہ 70-80 کے اسی دوران جو ہے اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. ویسے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو اوسط عمر بتائی تھی وہ غالباً 60 سال کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سال ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم 60 میں پہنچ جاتے ہیں تو 60 کے بعد یہ قسم کا بونس ہے. اب آپ 70-80 90-100 بہت کم عدد ہے جو اس عمر تک پہنچتا ہے. یعنی ہماری دنیا کی زندگی جو ہے اس کا دورانیہ، ہمارا یہاں قیام، ہمارا یہاں سٹے 60 70 80 90 100 سال سے اب زیادہ نہیں ہے. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب 200 سال 300 سال 500 سال 700 800 900 1000 سال، وہ دور گئے. اب جو دور ہے وہ یہی ہے کہ بمشکل کوئی اپنی سینچری پوری کرے گا
اس سے پہلے وہ ٹھوس ہو جائے گا، زندگی تمام ہو جائے گی اور اگلے جہاں کو چلا جائے گا۔ اب یہ جو زندگی، یہ دورانیہ، یہ ہفتے جو اتنا قلیل ہے، اتنا محدود ہے، اتنا مختصر ہے، اس کے لیے انسان کتنا فکر مند ہے، اس کے لیے کتنا محنت کرنے والا، کتنی بھاگ دوڑ کرنے والا، کتنی کوششیں کرنے والا، اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک خوب 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 محنت کرنے والا، خوب خوب یہاں دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کرنے والا، یہاں تک کہ یہاں آپ پردیس میں آئے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کر، ہندوستان کو چھوڑ کر، بنگلہ دیش کو چھوڑ کے یہاں پردیس میں آپ آئے، کتنے سال ہو گئے؟ پوچھیں آپ دوستوں سے، آپ کو کتنے سال ہے؟ ایک بتائے گا مجھے 35 سال، ایک بتائے گا 20 سال، ایک بتائے گا 10 سال، 30 سال سے ہم یہاں، 20 سال سے، 10 سال سے ہم یہاں پر ہیں۔ جب آئے تھے تو جوان تھے، اور اب حالت اور کیفیت کیا ہے؟ بال سفید ہو چکے ہیں، بوڑھے ہونے کو ہیں، اپنی زندگیاں ہم نے یہاں کھپا دی ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم نے کتنی بھاگ دوڑ کی ہے، جوانیوں سے بڑھاپے کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھ دیے ہیں، ہماری جوانیاں ختم ہو چکی اور بڑھاپا شروع ہو چکا۔ اللہ اکبر! ہم نے یہاں بھی ہوں، چاہے اپنے ملکوں میں بھی ہوں، ہم وہاں رہتے ہوئے بھی دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ میرا پیسہ، میرا مال، میری دولت، میرا گھر بار، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، اس کے لیے ہم کتنے فکر مند اور کتنے محنتی۔ اللہ اکبر! کتنی ڈیوٹی کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے، کتنی ڈیوٹی کرتے ہیں؟ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے۔ بلکہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، وہ کہتے ہیں ہم 2 3 دن مسلسل جاگ کر کام کرتے ہیں، 2 3 دن تک ہم کام کرتے رہتے ہیں، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مزدوری کرتے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے لیے کہ جس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ یہ زمینیں جو ہیں یہ نہیں رہیں گی، آسمان نہیں رہیں گے، سورج چاند ستارے سب کچھ فنا ہو جانے والا۔ کل من علیہا فان، سب کچھ، ہر چیز میں مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ انسانوں، تم نے بھی، جنات نے بھی، زمینوں نے بھی، پہاڑوں نے بھی، دریاؤں نے بھی، سمندروں نے بھی، سورج چاند ستاروں نے بھی، یہ سب کچھ اللہ نے مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، ہر چیز۔ کل من علیہا فان، اس فانی زندگی کے لیے، اس مٹ جانے والی زندگی کے لیے، یہ تمہاری جوانیاں، یہ تمہاری طاقت، یہ تمہاری قوت، یہ تمہارے مال و متاع، یہ تمہاری بلڈنگیں، یہ تمہاری عمارتیں، یہ تمہارے بزنس، یہ تمہاری تجارت، سب کچھ اس خالق نے، اس مالک نے سب کچھ مٹا دینا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی بھاگ دوڑ، اور دوسری طرف وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، جو کبھی نہ مٹنے والی ہے، جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں تجھے جانا ہے۔ کوئی بھی یہاں پیچھے باقی نہیں رہ سکے گا۔ کوئی ہے جو پیچھے رہ جائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پیچھے رکھ لے گا؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا، میں اس سے لڑ لوں گا، میں اس سے روک لوں گا؟ آج جدید دور ہے، جدید اسلحہ ہے، میں جدید اسلحے کو لا کر جمع کر لوں گا، فرشتے سے مقابلہ کر لوں گا۔ وہ آئے گا میری روح قبض کرنے، میری جان نکالنے، مجھے موت دینے، میں آگے سے اس کے ساتھ لڑ پڑوں گا، میں جھگڑ پڑوں گا، میں اسلحے کے ساتھ اس پر فائر کھول دوں گا، میں جاؤں گا نہیں یہاں سے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے اس نکلنے والی روح کو، اس مردہ ہوتے ہوئے جسم کو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نفس آج تک نہ بچا ہے اور نہ بچے گا، نہ آج تک بچا ہے اور نہ ہی کو بچ جائے گا، کو اپنے آپ کو بچا لے گا؟ نہیں، سب نے چلے جانا ہے۔ کوئی ذرا جلدی چلا جاتا ہے، کوئی تھوڑا دیر سے چلا جاتا ہے۔ آنکھیں بند
تمہارا بھاگتا ہوا جسم، اٹھتے ہوئے قدم، دھڑکتا ہوا دل اور کام کرتا ہوا دماغ، شریانوں میں دوڑتا ہوا خون، حرکت کرتے ہوئے ہاتھ، اٹھتے ہوئے قدم، حرکت کرتا ہوا تمہارا جسم، آتی جاتی سانسیں، سب کچھ بند، خلاص، ڈیڈ باڈی۔ یہ شریان میں دوڑتا ہوا خون رک جائے گا، یہ دھڑکتا ہوا دل، اس کی دھڑکن بند ہو جائے گی، یہ تمہاری شریانوں میں یہ بھاگتا ہوا خون پہلے سے رک جائے گا، رک جائے گا، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں بند ہو جائیں گی، سنتے ہوئے کان نہیں سن سکیں گے، اٹھتے ہوئے قدم نہیں اٹھ سکیں گے، اور یہ حرکت کرتے ہوئے ہاتھ حرکت نہیں کر سکیں گے۔ بے حس و حرکت، پھٹے پر پڑا ہے، آ جا، پھٹے پر آ جا، حساب آ جا، اگلی زندگی اب آؤ، آگے چلو، اب چلو اس خالق کی بارگاہ میں، اس مالک کی بارگاہ میں جس نے تمہیں دنیا کی یہ زندگی دی تھی، جس نے تمہیں دنیا کی یہ نعمتیں دی تھی، جس نے تمہیں دنیا میں کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، سونے کو، جاگنے کو، فائدے اٹھانے کو بے بہا نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ اب آؤ اس رب کی بارگاہ میں حساب دو، کیا کر کے آئے ہو، کتنی محنت کر کے آئے ہو، تم کتنی محنت کر کے آئے ہو۔ آؤ، کیا دیکھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ بتاؤ تمہارے پاس کتنا مال تھا، دنیاوی سٹیٹس تمہارا کتنا اونچا تھا، تاکہ ہم تمہارے ساتھ معاملہ تمہارے دنیاوی سٹیٹس کے مطابق کریں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف انڈیا، پریزیڈنٹ آف اینی کنٹری، کسی بھی دنیا کے ملک کا پریزیڈنٹ آیا ہے، اس کو پروٹوکول دو، اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرو کہ جیسا سٹیٹس لے کر آیا ہے وہ۔ نہیں، لا معافی نہیں۔ صدر پاکستان آئے ہیں، وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، یا دنیا کے کسی اور ملک کا پریزیڈنٹ، صدر، بادشاہ آیا ہے، اس کے ساتھ اس کے دنیاوی سٹیٹس کے حساب سے وہ والا معاملہ کرو۔ مالدار آیا ہے، جاگیردار آیا ہے، پیسے والا آیا ہے، دولت والا آیا ہے، اس حساب سے نہیں، اس حساب سے نہیں۔ کیا دیکھا جائے گا، کس چیز کو پرکھا جائے گا؟ اللہ اکبر، کس اعتبار سے تمہیں اور مجھے بدلے دیے جائیں گے وہاں پر؟ کون سی چیز ہے جو وہاں پر تیرے اور میرے کھاتے میں دیکھ لی جائے گی؟ نہ تیری دولت، نہ تیرا مال، نہ تیرا چہرہ، نہ تیری شکل، نہ تیری زبان، نہ تیرا عربی ہونا، عجمی ہونا، نہیں واللہ یہ چیز نہیں دیکھی جائیں گی وہاں پر، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا، دیکھو اس کا کھاتا، دیکھو اس نے دین کے لیے اور آخرت کے لیے اس نے کتنی تیاری کی ہے، دیکھو اس کا دفتر، دیکھو۔ اللہ اکبر، کھاتے کھول دیے جائیں گے، کتابیں ہیں جو وہاں رکھ دی جائیں گی، ووضع الکتاب، کتاب کیا ہے وہاں پر؟ کتاب رکھ دی جائے گی، کھول دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اور جس کسی نے بھی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تم نے دنیا میں کوئی خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا کام کیا ہے، وہاں تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ یہ ہے تمہارا عمل، یہ ہے تمہارا کھاتا، یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی، تمہاری خیر، تمہاری بھلائیاں ذرے کے برابر، اور اگر کوئی شر ہے، برائی ہے، گناہ ہے، جرم ہے، وہ بھی تمہارے سامنے چاہے ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ووضع الکتاب، پھر اس دن کتاب کو کھول کر آپ کے اور ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اس دن کتاب کیا ہے ہمارے سامنے؟ کتاب ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ یہ دیکھو ذرا اس کو، تمہارے اور ہمارے ساتھ معاملہ اس دن کیا جائے گا اعمال کے اعتبار سے۔ عمل ہے، عمل وہ سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں تو وہاں پر پھر اس کتاب کو دیکھ کر اس دن پہ ڈر جائے گا، سہم جائے گا، خوف آئے گا، اور کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ
اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، الا ہر چیز کا اس نے جو ہے اس کو شمار کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کو اپنے سامنے پائے گا، آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ ہے تیری دنیا کی زندگی کہ اس دنیا کی زندگی میں تم مال اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، پیسے کے لیے، دولت کے لیے 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے، 14-14، 16-16 گھنٹے تو نے محنت کی، کام کیے، مزدوری کی، اور جب میرے دین کی باری آتی تھی، میرے حکم پر عمل کرنے کی باری آتی تھی، نمازیں پڑھنے کا معاملہ آتا تھا، میری اس کتاب کو وقت دینے کا معاملہ آتا تھا، میرے بھیجے ہوئے دین، میری بھیجی ہوئی شریعت کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کا معاملہ جب آتا تھا، جیسے بھی شیخ صاحب فرما رہے تھے، منگل کو کلاس ہوتی ہے، ایک حدیث کی بات ہے، تجھے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ جب دنیا کی طرف تجھے کو بلاتا تھا، آنا یہاں پر، یہاں تجھے آج ہم کوئی ڈرامہ دکھائیں گے، تجھے کوئی فلم دکھائیں گے، تجھے کوئی گانا سنائیں گے، تجھے کوئی ادھر ادھر کی گپ سنائیں گے، وہ آنا ذرا بیٹھیں گے، تاش کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، کیرم بورڈ کھیلیں گے، وہ کرکٹ کا میچ دیکھیں گے، دنیا کی گیمز کھیلیں گے، دیکھیں گے۔ وہاں بھاگتے دوڑتے چلے جاتے تھے۔ شیخ شاہد نے کہا تھا کہ آنا ایک حدیث سیکھ لینا، اس کے لیے کتنا ٹائم دیتے تھے، اس کے لیے کتنا ٹائم دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کر کے آئے ہو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے، اس آخرت کے لیے، اس خالق، اس مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تم نے کتنی تیاری کی ہے، تم کتنی تیاری کر کے آئے ہو۔ کبھی ہم نے فارغ بیٹھ کر سوچا کہ ہم اس جہان کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں، اس جہان کے لیے ہم کتنا جمع کر رہے ہیں، اس جہان کے لیے ہم کتنا اکٹھا کر رہے ہیں۔ جس چیز نے میرے اور آپ کے وہاں کام آنا ہے، جس چیز نے مجھے اور آپ کو وہاں پہنچانا ہے، جس چیز کی بدولت رب کائنات نے ہمیں جہنموں سے بچا کر جنت میں داخل کرنا ہے، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا ہے، ہم نے اس چیز کے لیے کتنی محنت کی ہے، ہم نے کتنی کوشش کی ہے، ہم نے کتنی بھاگ دوڑ کی ہے، ہم نے کتنا وقت لگایا ہے، ہم نے اللہ کے حکم پر کتنا عمل کیا ہے، ہماری نمازیں درست ہے یا نہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے یا نہیں، ہمارا نبی کے فرمان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہے یا نہیں۔ ہم سوچیں ذرا، اس حوالے سے سوچیں، یہ چیز پوچھی جائے گی، اس کے حوالے سے آپ سے، مجھ سے، ہم سے سوال ہونا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سن لو تم نے سب نے مرنا ہے، تم سب نے مرنا ہے، تم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ اور سنو وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن فردن فردن، تو نے، میں نے، ہم سب نے فردن فردن اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کبھی سوچیں، کبھی تصور کریں، کبھی ذہن میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ غلط بات تو نہیں کرتے، جھوٹ تو نہیں معاذ اللہ بولتے، اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں، بولتے نہیں پھر آپ۔ اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے، اللہ کی بات پر پورا یقین ہے نا، ایسے یقین جیسے صبح ہوگی انشاءاللہ، صبح ہو، سورج نکلنا، سورج کا چڑھنا، ہمیں یقین ہے نا، تو اللہ کی بات پر بھی ہمارا پورا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اے فلاں ابن فلاں، آؤ لاؤ، سامنے کھڑا کرو، تم نے، ہم نے، اللہ کی بارگاہ میں سب نے فردن فردن، اکیلے اکیلے اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، پہنچنا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے، کبھی توجہ دی ہم نے، کبھی غور کیا ہم نے، وہاں جانے کے لیے میرے دامن میں، میرے اس دامن میں کیا ہے؟ وہ کتاب کہ جس کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہاں پر میں کیا اندراج کروا رہا ہوں، میں کیا لکھوا رہا ہوں، نیکیاں لکھوا رہا ہوں یا گناہ لکھوا رہا ہوں، میری نیکیاں وہاں پر زیادہ ہیں یا میرے گناہ وہاں پر زیادہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور غور کرو کہ تم نے اس کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. غور کرو ذرا، دیکھو تم نے تمہارے دامن میں اس کل کے لیے کیا ہے، تمہارے دامن میں کیا ہے. بلے جس دور کے آج ہم باسی ہیں، جس دور میں آج ہم زندگی بسر کرنے والے ہیں، یہ جو دور فتنوں کا دور ہے، جس دور میں آج ہمیں چمک دمک نے اور یہ جناب یہ بڑی ماڈرن لائف نے اور یہ بڑے جدید دور نے ہمیں غافل کر رکھا ہے. ان سینوں کے اندر موجود جو دل ہے کہ پتھر ہو چکے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. ان دلوں کے اندر بڑی سختی ہے، آخرت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے الا ماشاء اللہ. کہاں وہ صحابہ کی زندگیاں تھیں کہ جب وہ یہ بات سوچتے، جب وہ بات یہ سنتے تھے تو رب کعبہ کی قسم ان کی آنکھیں بہ پڑتی تھی اور وہ لرز اٹھتے تھے، وہ لرز اٹھتے تھے، ان کے وجود کانپ اٹھتے تھے، ان کے جسم کا بار بار جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا. وہ بڑے عمل والے، بڑی نیکیاں کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے حکم کی کبھی مخالفت نہ کرنے والے، ہر دم اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہنے والے. نیکیاں، ان کی نیکیوں کا معیار کیا تھا؟ رب نے اس معیار کو دیکھ کر آسمانوں سے نازل فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ زمینوں پر چل رہے ہیں، اللہ ان سے اتنا راضی ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں. اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے تھے. لیکن دیکھیں جنت کے سرٹیفکیٹس ملنے کے باوجود اللہ سے بڑا ڈرنے والے، آخرت کے دن کا بڑا خوف کھانے والے، ہر دم یہ ڈر رہتا تھا اور خوف رہتا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم. ابو بکر وہ کون سی ہستی ہے کہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے والا پکارے گا ابو بکر اس دروازے سے اندر آ جاؤ، ابو بکر اس دروازے سے اندر آ جاؤ. لیکن اس ابو بکر کی حالت کیا ہے؟ اس ابو بکر کی حالت کیا ہے؟ وہ آخرت سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. اور آج ہمارے دامن میں کیا ہے؟ آپ کے اور میرے دامن میں کچھ ہے؟ کوئی نیکیاں ہیں اتنی کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے؟ کیا ہے آپ کے میرے دامن میں؟ کیا ہے؟ دامن میں کچھ بھی نہیں اور بے فکر، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں. چہرے دیکھو، سوچ دیکھو، فکر دیکھو، باتیں سنو. دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے مولوی صاحب؟ یہاں پر کیسے ہم زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں؟ ہمارے کاروبار میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری گھر کی پریشانی کیسے جا سکتی ہے؟ ہمارا یہ دنیا کا کاروبار بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سوچ اور فکر صرف اتنی ہے. دامن میں کچھ بھی نہیں. اعمال نیکیاں واللہ ہے بڑے نچلے درجے کی ہیں، انتہائی نچلے درجے کی ہماری نیکیاں ہیں، اور وہ کہ جن کے ایمان، جن کے عمل انتہائی اعلیٰ درجے کے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنے والے، اللہ کا خوف کھاتے رہنے والے، اور اس تصور سے کانپنے والے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، خالق کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور یہ صحابہ کیا کہا کرتے؟ کہتے کاش ہم ایک دن کا ہوتے کہ جن کا حساب نہ ہوتا، جنہیں جنت کے سرٹیفکیٹس مل چکے تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کی کامیابی کے اعلان کر دیے تھے، جنہیں نبی کریم نے فرما دیا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، لیکن وہ پھر بھی خوف زدہ ہے اپنی آخرت سے، اپنے اعمال کے متعلق فکر مند ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے دامن خالی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی اس بات کا احساس نہیں. ہم اپنی موت کو بھی بھولے ہوئے ہیں اور ہم اپنے مرنے کے بعد کی اس زندگی سے، اس حساب کتاب سے بھی ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں. محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم نے کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنا ہے. فَأَخْفِرُ الذِّكْرَ هَذَا مِنْ لَذَّاتِ. کیا فرمایا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا تھا اب یہ لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں کو مٹا دینے والی یعنی الموت، یہ موت جو ہے تم نے اس کو کثرت سے یاد کرنا ہے. تم نے کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے. اللہ کے نبی کیوں یاد کرنا ہے؟ کیونکہ جو موت کو اکثر یاد کرے گا، کثرت سے یاد کرے گا، اس کو پھر آخرت کی فکر ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی فکر ہوگی، اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی فکر ہوگی، اپنے گناہوں سے بچنے کی فکر ہوگی. جب موت کو یاد کرے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو یاد کرے گا، تو انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنے عمل کی ہوگی، اپنے ایمان کی ہوگی، نیکیوں کی ہوگی. دیکھے گا، اور جس کو یہ پرواہ ہو، جس کو یہ سوچ ہو، جس کو یہ فکر ہو کہ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی، جائیداد کام نہیں آئے گی، جاگیر کام نہیں آئے گی، اماں کام نہیں آئے گی، ابا کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، وہاں پر میرے کام کیا آئے گا؟ میرا عمل کام آئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے نقشے کھینچے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی. جن چیزوں کی خاطر اس نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، جن چیزوں کی خاطر اس انسان نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، جن چیزوں کے ساتھ دل لگتا ہے، دل کہاں لگتا ہے؟ دل لگتا ہے بیگم کے ساتھ، دل کہاں لگتا ہے؟ دل لگتا ہے بیٹے کے ساتھ، دل کہاں لگتا ہے؟ دل لگتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، دل کہاں لگتا ہے؟ پیسے کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان کا دل لگتا ہے. اگر دل آج نہیں لگتا تو کہاں نہیں لگتا؟ مسجد میں نہیں لگتا، قرآن میں نہیں لگتا، نبی کے فرمان میں نہیں لگتا، نیکی کے کام میں نہیں لگتا. اس کا دل لگتا ہے تو دنیا کے کاموں میں لگتا ہے، دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا. یہی معاملہ پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے صحابہ، ہاں جی فرمائیں جناب، یا اللہ یا رب یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ ثم ینجیہ ثم ینجیہ ثم ینجیہ. اس دن کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ المعارج ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اس دن جب ہم اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ نیک عمل کم ہے، گناہ ہے، ظالم ہے، بدکار ہے، نافرمان ہے، جب ہم اس کو پکڑ لیں گے تو کیا کرے گا؟ کیا چاہے گا؟ چاہے گا اللہ اے میرے رب آج تم مجھ سے میرا بیٹا فدیہ میں لے لے. وہ بیٹا جس کے لیے تڑپتا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے پردیس کاٹتا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے اتنی محنت اور کوشش کرتا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے چاہتا ہے میرے بیٹے کو کانٹا بھی نہ لگے، وہ بیٹا جس کے لیے چاہتا ہے میرے بیٹے کو دھوپ بھی نہ لگے، وہ بیٹا جس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، قیامت کے دن پکڑ لیا، گرفتار ہوا. اب گرفتاری کے موقع پر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آج تم مجھ سے میرا یہ بیٹا فدیہ میں لے لے، آج تم مجھ سے میرا بیٹا لے لے. بیوی جس کے ناز نخرے، جس کے کہنے پر جناب دین اسلام سے منہ پھیرنے والا، جس کے کہنے پر اس کی فرمائشیں جائز ناجائز سب پوری کرنے والا، اس دن کہے گا یا اللہ آج فدیے کے طور پر مجھ سے میری بیوی لے لے. بھائی اللہ میرا بھائی لے لے، میرے قبیلے والے، میرے خاندان والے، اے اللہ یہ سارے ہی تو لے لے، ان ساروں کو پکڑ لے. اے اللہ جو کچھ زمین میں ہے، اے اللہ زمین بھر کے سب کچھ مجھ سے لے لے. ثم ینجی، اور پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دے. اب مجھے چھوڑ دے، اے اللہ لے لے. اس کے لیے میں نے دنیا میں بھاگ دوڑ کی، تیرے دین کی طرف دھیان نہیں دیا، میں نے توجہ نہیں دی، میں نے کوشش نہیں کی، میں نے محنت نہیں کی، میں نے اس کے لیے اے اللہ میں نے نیک اعمال کم کیے، مال جمع کیا، بیوی لایا، بچے ہوئے، دنیا کا مال سب کچھ جمع کیا، میرا دھیان ادھر لگا رہا، نیکیوں کی طرف میں نہ جا سکا، نیکیاں اکٹھی نہ کر سکا، گناہوں سے نہ بچ سکا، میری سستی ہے، میری غفلت ہے، سب کچھ مانتا ہوں. اے اللہ تیرے دین کو چھوڑ
چھوڑ کر یہ جن چیزوں کو اکٹھا کرتا رہا، جن چیزوں کو جمع کرتا رہا، اے اللہ آج یہ سب کچھ فدیہ میں لے لے اور میری جان چھوڑ دے. کیا خیال اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، فدیے کے طور پر اس کے بچے کو پکڑ لو، اس کی بیوی کو پکڑ لو، اس کے بھائی کو پکڑ لو، مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، جاگیریں دے رہا، سب کچھ لوٹا رہا، یہ سب کچھ واپس لے کر اس کو جنت میں ڈال دو. کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، نہیں نہیں. فرمایا شعلے مارتی ہوئی آگ ہے جو چمڑیوں کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، اور یہ آگ ہر اس بندے کی طرف لپکے گی، اس کو پکڑے گی کہ جو دنیا میں ہمارے دین سے منہ پھیرتا رہا اور دنیا کے مال جمع کرنے میں لگا رہا، دنیا کی دولتیں سمیٹنے میں لگا رہا، دنیا کے مال و متاع کی فکر میں پڑا رہا. نہیں فرمائے گا اللہ، نہیں، ہرگز نہیں. پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، گرفتار کرو. اللہ اکبر. اور میرے دوست، میرے بھائی اور میرے ساتھی، ہم جاگے جاگے بیدار ہو. رب کعبہ کی قسم، میرا زیادہ تر موضوع، زیادہ تر درسوں میں، زیادہ تر جالیاتوں میں، زیادہ تر بھائیوں کو چاہو اللہ، میرا پیغام اکثر یہ ہوا کرتا ہے. ہم دنیا کی فکر میں رہتے ہیں نا، دنیا 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 دنیا، اور دنیا کے لیے کملے اور پاگل دیوانے مجنون ہو جاتے ہیں. اور دنیا سے اتنی محبت کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں. اگر ہم دین کو مقدم رکھیں، دین کے لیے محنت کریں، دین کے لیے کوشش کریں، دین کے لیے ہم اپنے عمل کی فکر کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، نبی کے فرمان سے جڑیں، اور دنیا کو اللہ حقیر کر کے ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. جتنا اللہ کے دین سے منہ پھیرو گے، اس کے پیچھے دوڑو گے، اللہ اتنا ہی بھگاتا ہے. بھاگ پھر بھاگ پھر بھاگ پھر دوڑ پھر. اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو جو ہے نا معاف کر دیتا ہے، اور پھر یہ بھول جاتا ہے، دین بھول جاتا ہے، شریعت بھول جاتا ہے. پھر اللہ اس کو ٹینشنوں، پریشانیوں اور بیماریوں اور تکلیفوں اور مسائل میں اللہ اس کو گرفتار کر دیتا ہے. نہ یہاں کامیاب، نہ وہاں کامیاب. اگر بندہ دین سے جڑے، اللہ کے قرآن سے جڑے، عبادات سے جڑے، اطاعت فرما برداری کو اختیار کرے، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. یہاں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں ہم اپنے کھاتوں کو کھنگالیں، دیکھیں اگر نیکیاں ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے معیار کیا رکھا ہے. اس دن پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، جو ہم نے دنیا میں ہم نے کیا ہے. جو اللہ نے فرمایا یہاں پر، کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تمہیں تمہارے جو اعمال ہیں اس کا پورا پورا بدلہ اس دن اللہ رب العزت دے گا. اس دن پورا پورا بدلہ اس دن اللہ تعالیٰ دے گا. اور کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہے، جس نے دنیا میں نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کو منایا، اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی کو بسر کیا، فکر میں لگا رہا میری نیکیاں زیادہ ہوں، میرے نیک اعمال زیادہ ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، نیک اعمال سے جو اللہ نے اعمال نامہ قیامت کے دن مجھے تھمانا ہے، مجھے پکڑانا ہے، اس اعمال نامے کے اندر میں زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیوں کا اندراج کرنا ہے. اللہ اکبر. جن کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، نیک عمل زیادہ ہوں گے، ان کا اعمال نامہ کس ہاتھ میں پکڑایا جائے گا؟ ہاں جی، اللہ اکبر. فمن اوتی کتابہ بیمینہ. جس انسان کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ پہ پکڑایا گیا، الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور کس کو پکڑایا جائے گا دائیں ہاتھ میں؟ کہ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، جس نے اس کے لیے محنت کی ہے، جس نے اس کے لیے کوشش کی ہے،
جس نے اس کے لیے اپنی اس دنیا کی زندگی میں فکر کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، اس کے لیے وقت لگایا، اس کو وقت دیا اللہ کے دین کو، اور پھر بڑا خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، جس کسی کو اللہ رب العزت اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ پہ دے دے گا تو کیا کرے گا؟ وَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، لوگوں سے کیا کہے گا؟ آؤ ذرا دیکھو یہ میرا اعمال نامہ، دیکھو دیکھو یہ میرا اعمال نامہ دیکھو لوگو، میں آج کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہمارے بچوں کا، بچے آپ کے پڑھتے ہوں گے اسکول میں جب ان کو جس دن ان کا وہ دیتے نا ان کا رزلٹ، تو آ کر کہتا ہے پاپا، ماما، بھائی جان، دوست، جتنے بھی ملنے والے، میرا رزلٹ دیکھیں آپ، میرا رزلٹ دیکھیں آپ، میں کامیاب ہو گیا، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ تو اس دن قیامت کے دن بھی وہ انسان کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اعمال نامہ، اس کی رزلٹ شیٹ اس کے دائیں ہاتھ میں جب پکڑا دی تو کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، یہ دیکھو، اور مجھے تو اس بات کا گمان تھا، میں جانتا تھا، وَإِنِّي ظَنَنْتُ، مجھے اس بات کا گمان تھا، کس بات کا؟ کس چیز کا؟ انی ملاق، کس بات کا؟ انی ملاق، کیا انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے اس بات کا وَإِنِّي ظَنَنْتُ، مجھے اس بات کا گمان تھا، انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا گمان تھا، یقین تھا کہ مجھے یہ سب کچھ، یہ حساب کتاب مجھے ملنے والا ہے۔ اللہ اس کے لیے پھر کیا اعلان فرمائے گا؟ کیا فرمائے گا اللہ رب العزت؟ اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جہاں میرے بندے اب جنت میں داخل ہو جا، ہنسی خوشی راضی ہو جا، وہ بلند ترین جنت جو ہے وہ تیرے لیے ہے، داخل ہو جا، اس کے لیے پھل فروٹ، اس کی ضروریات جو بھی ہیں اس کے قریب کر دی جائیں گی۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا کھاؤ پیو، یہاں پر مزے مزے سے رہو، دنیا میں تم جو نیک عمل کر کے آئے ہو یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یعنی وہ بدلہ، وہ بہترین بدلہ، وہ کامیابی کس بنیاد پر ہے؟ آپ کے اور میرے اعمال کی وجہ سے، آپ کی اور میری نیکیوں کی وجہ سے۔ اس دنیا کی زندگی میں جس نے اس بات کی فکر کی، جس نے نیک عمل کیے، جس نے اپنے پلڑے کو، آج فکر ہے میرا بینک بیلنس بہتر ہو جائے، میرا فلاں بینک میں یہ اکاؤنٹ ہے، چیک کرتا ہے، انٹرنیٹ سے چیک کرتا ہے۔ آج جدید دور ہے، وہ ای بینکنگ کے ذریعے پیسے بھیجتا ہے۔ یہ میں خرچہ بھیج رہا ہوں، گھر والوں کہتا 50,000 بھیجیں، پھر اس کے بعد ای بینکنگ چیک کرتا ہے کتنا بیلنس رہ گیا، کتنا گھر والوں نے خرچ کیا، کاؤنٹ کرتا ہے، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کیلکولیشنوں میں لگا رہتا، اتنا بچا، اتنا خرچ کیا، یہ بنایا، وہ بنایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، اتنا فکر کرتا ہے اس پیسے کے بارے میں، اتنی کیلکولیشنیں کرتا ہے۔ کبھی سوچئے ذرا، توجہ کیجئے گا، میرے اس بات میں غور کیجئے گا، کسی دن بیٹھ کر آپ نے، میں نے، ہم نے بیٹھ کر حساب لگایا ہے، میرا اگر آج ہی جان نکل جائے، اگر آج ہی فرشتہ آ جائے، اگر آج ہی مجھے موت آ جائے، اگر آج ہی بلاوا آ جائے، اگر اسی وقت مجھے موت کا فرشتہ لے جائے، تو میرے کھاتے میں نیکیاں کتنی ہیں، میرے عمل میں، میرے اعمال نامے میں، اس کتاب میں میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کتنی نیکیاں ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر ہم نے یہ کیلکولیشن کی؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ حساب کتاب لگائے ہیں؟ کبھی میں نے، آپ نے یہ دیکھا ہو؟ اللہ اکبر۔ ویسے میں 10 میں بیٹھ کر کسی کو فون نہیں سننے دیتا، میں یہاں مہمان ہوں اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آدھا پونا گھنٹہ ہمیں دے دیں، آپ توجہ کر لیں۔ کبھی آپ نے، میں نے بیٹھ کر کیلکولیشن کی؟ کبھی اپنے کھاتے کو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے کھاتوں کو ہم دیکھتے ہیں بیٹھ کر، ہم حساب کتاب لگاتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم
کبھی آپ میں یہ سوچے فکر کرے. اللہ نے یہ تو توجہ دلائی، فکر دلائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ہر نفس اس چیز کے متعلق غور کرے. میں یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ الحشر میں جائے پڑھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نفس غور کرے، کیلکولیشن کرے، اپنے کھاتے کو کھولے بیٹھ کر. ہر نفس، ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کتنا آگے بھیجا ہے، کتنا آگے جمع کیا ہے. کبھی غور کریں آپ اور میں بیٹھ کر. جب یہ غور کریں گے نا اور یہ احساس پیدا کر دیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہاں کامیابی صرف اسی شکل میں ہے کہ میرے پاس میرے کھاتے میں نیکیاں ہوں، نیک عمل ہوں، کثرت اعمال، نیک اعمال، اللہ کی اطاعت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پابندی، آپ کے طریقے کے مطابق کیے ہوئے عمل. یہ کامیابی کا معیار. اس کے لیے سوچیں، اس کے لیے فکر کرے، اس کے لیے محنت کرے. اس کے لیے اللہ کے بندو مسجدوں سے جڑ جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ، اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، نبی کے فرمان سے جڑ جاؤ، ایسی محفلوں سے جڑ جاؤ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سکھائی پڑھائی جاتی ہیں. ایسی محفلوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ان دوستوں کو اپنا دوست بناؤ کہ جہاں جا کر جن کے پاس بیٹھ کے اللہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، نبی کی تعلیمات ملتی ہیں، ان محفلوں میں جاؤ، بیٹھو. اللہ اکبر. جہاں دن رات اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں. اللہ نے تو اپنے نبی کو سورۃ الکہف میں کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ رکھا کریں؟ جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن آج ہمیں یہ فکر نہیں ہے. آج ہمیں فکر وہی ہے، مال، دولت، پیسہ، کاروبار، شادی، بیاہ، بیوی، بچے. اللہ اکبر. اور پھر ایک تو یہ ہمارا جو آج کا لائف سٹائل ہے، جو ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو دنیا کی زندگی، ایک تو اس چیز سے ہٹے ہوئے ہیں کہ نیکیوں کی کوئی فکر نہیں. اور دوسری چیز جو ہمارے اندر ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ کیا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں، نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں. بڑے بڑے گناہوں میں آج یہ امت مبتلا ہے. کفر، شرک، بدعات، خرافات، گناہ کبیرہ، حدود اللہ کو پامال کرنا، اللہ کی حدود کا مذاق اڑانا. چاہے دیکھیں آج امت کن گناہوں میں مبتلا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں. شرک ہمارے وہاں پایا جاتا ہے، بدعات ہمارے وہاں اس کی بھرمار، اور ثقافت کے نام پر بے حیائی اور فحاشی، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ ڈرامے، یہ موسیقیاں، یہ بے حیائیاں، نیکیوں سے دور اور گناہوں کے انتہائی قریب. یہ ہے آج کا معاشرہ. یعنی ہم نے نیکیوں کو نہ ہونے کے برابر اور گناہوں کی بھرمار کر رکھی ہے، گناہوں کی بھرمار کر رکھی. اللہ اکبر. تو لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ان اعمال کو دیکھا نہیں جائے گا، نہیں، سن لو، اللہ ہے، قیامت کے دن اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا. تمہارے ذرے کے برابر کی ہوئی نیکیاں وہ بھی تمہارے سامنے آ جائیں گی، ذرے کے برابر کیے ہوئے گناہ وہ بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے، وہ بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے. اور وہ شخص کے جس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، وہ شخص کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز. کامیاب کون ہے؟ کامیاب یہ ہے
کامیاب کون ہے؟ آج کسی سے پوچھو کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب دیکھو وہ جناب فلاں بزنس مین کو دیکھو۔ آج ہم بیٹھے اپنی گپ شپ کے اندر آپس میں گفتگو کرتے ہو، فلاں کو دیکھو کہاں پہنچ گیا، فلاں کو دیکھو کہاں پہنچ گیا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ نہیں واللہ ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کی تطہیر کی، جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا، جس نے نماز پڑھی، جس نے اللہ کو یاد کیا، جس نے نیکیوں کو کمایا۔ اللہ کہتے کامیاب یہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کامیاب یہ ہے، یہ کوئی کامیاب نہیں جو دنیا تمہیں نظر آتی ہے نا، جو دنیا میں، اس دنیا کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے اور فرمایا یہ دنیا جس پر مر مٹ رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ مجھے 5 منٹ اور دے دیجئے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو لاکھوں پتی، تو کروڑوں پتی، تیرے پاس اربوں ہیں، تیرے پاس خربوں ہیں، لیکن تو قبر میں جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ قبر میں جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ لاکھوں کہاں رہ جائیں گے، کروڑوں کہاں رہ جائیں گے، بینکوں میں رہ جائیں گے، آپ کے پیچھے بچوں کے پاس رہ جائیں گے، بیوی کے پاس رہ جائیں گے، رشتہ داروں کے پاس رہ جائیں گے، وہ لڑیں گے آپس میں بعد میں تمہارے جانے کے بعد۔ وہ میں آج ایک عجیب و غریب میں نے تصویر دیکھی ایک نیٹ پر، مجھے کسی نے بھیجی وہ واٹس ایپ کے اوپر، کہ لبنان کی کوئی اداکارہ مر گئی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے اندر اس کو 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے کی طرح سجایا گیا اس کی قبر کو۔ وہ میرے پاس میرے اس موبائل میں، اس کے ایک دوست نے مجھے بھیجا کہ وہ لبنان میں ایک اداکارہ مرنے کے بعد اس نے اس کی قبر میں اس کا بڑا بیڈ لگایا گیا۔ اچھا اور تو اور وہاں وہ LCD بھی رکھی ہے، LCD بھی رکھی ہوئی ہے اس کی قبر کے اندر، ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا ہے وہاں پر، بڑا جناب اس کو زبردست 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے کی طرح اس کی قبر کو وہاں سجایا گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دیکھیں حالت دیکھیں، جب اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، جب اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے تو کون سی چیز ہے جو اس کے کام آئے گی؟ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز کام آئے گی وہاں پر اس کے پڑے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل، اس کا وہ اتنا زبردست قسم کا سامان جو وہاں اس کی قبر میں اس کے ساتھ رکھ دیا گیا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ آپ نے اور میں نے، میری طرف غور کیجیے، میں بات کو سمیٹ لوں گا، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا۔ ایک دن آنا ہے آج زمین کے اوپر ہو، ایک دن آنا ہے زمین کے نیچے ہو گئے، اس مٹی کے نیچے ہو گئے، کچی جگہ ہے، کچا گھر ہے، وہاں پر کوئی پنکھا نہیں، وہاں پر کوئی لائٹ نہیں، وہاں پر کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، وہاں پر تیرے آرام کرنے کے لیے کوئی نرم گرم بستر نہیں۔ پھر قیامت کا میدان ہے، اس قیامت کے میدان میں کہ جب سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں۔ ہاں اگر تیرے پاس نیکیاں ہیں، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، عبادت ہے، نیک عمل ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نبی کے طریقے پر عمل ہے، تو اسی قبر کو جو کچی ہے، جہاں پنکھا نہیں، جہاں لائٹ نہیں، جہاں روشنی نہیں، رب کائنات تیرے لیے وہاں روشنیوں کے بندوبست کر دے گا، جنت کے بستر بچھا دے گا وہاں پر تیرے لیے، وہاں تجھے ایسی میٹھی اور سکون کی نیند سلا دے گا کہ دنیا میں بھی کبھی زندگی میں تجھے ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی ہوگی۔ اور قیامت کے میدان میں کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، وہ سورج جو تیرے قریب ہو
آگ برسا رہا ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا. اس سورج سے بچانے کے لیے بھی اگر کوئی چیز تیرے کام آئے گی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور عرش کا سایہ عمل کرنے والوں کو نصیب ہوگا. پھر اس کے بعد پل صراط ہے، اور پل صراط جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، 3000 سال کی مسافت اس کے اوپر چلے گا. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث پڑھ کے واللہ میں تو حیران رہ گیا. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور معاملے بڑے آگے کے عجیب و غریب اور خوفناک ہیں، اس کے لیے تیاری کریں. تیاری لوگ کچھ آنکھ پلک جھپکنے کے برابر گزر گئے، کچھ کو فرض نماز پڑھنے کے برابر وقت لگا، کچھ کو اس کے وقت کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ لگ رہا ہے. ایک بندے کو بڑا وقت لگ رہا ہے، بار بار اس کا وجود کرتا ہے، جہنم میں گرتا ہے پھر نکلتا ہے، بار بار وجود کرتا ہے پھر نکلتا ہے، کرتا ہے گرتا ہے نکلتا ہے. اللہ سے پوچھتا ہے ایک بات، کہتا ہے یا اللہ، یہ میری آخری بات ہے، غور سے سن لیجیے گا. یا اللہ، میرا وجود بار بار کرتا ہے، بار بار یہ تکلیف اٹھاتا ہوں، بار بار چل رہا ہوں، بار بار یہ تکلیف. لوگ پار لگ گئے، لوگ پہنچ گئے، اور میں پیچھے ہوں. میرا وجود کٹ رہا ہے، میرا وجود چل رہا ہے، میں اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں. یا اللہ، مجھے اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ اس کو جواب دیا جائے گا، تو میرے دین پر عمل کرنے میں جو سست تھا، تو نیکیاں کمانے میں جو سست تھا، انہیں نیکیاں اکٹھی کرنے میں جو سستی کی تھی، اسی وجہ سے آج اس پل پر تیری رفتار بھی کم ہے. اور وہ جو جلد پار کر گئے، وہ نیکیوں میں آگے آگے رہتے تھے، ان کے نیک اعمال کا پرڑا وزنی تھا، انہوں نے نیکیاں کثرت سے کی تھی، اپنے رب کو راضی کیا. اللہ نے بھی ان کو مشکلوں سے نکال کر پار لگا دیا، جنت میں داخل کر دیا. اور کامیاب یہ ہے، اور جو پھنس گیا ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا. کامیاب وہی ہے بھائیو جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. تم یہ بھی کمائے، میں کماتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، بڑی اللہ نے دنیا دی ہے، بڑا پیسہ اللہ نے دیا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوشش یہ ہوتی ہے، پہلے دین دنیا بعد میں. اللہ نے دنیا کی کون سی نعمت ہے، شیخ صاحب جانتے ہیں واللہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے عطا نہیں کی ہے؟ مال، دولت، پیسہ، ہر چیز دی ہے اللہ نے. ایک لوگوں کا خیال دنیا پر چل پڑیں گے تو جی دنیا، دین پر چل پڑیں گے تو جی دنیا کیسے چلے گی، دنیا کیسے آئے گی، مال کیسے آئے گا. تو دنیا کا مالک نہیں، دنیا کا مالک اللہ ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے تو کوشش کرے گا. کیا وہ تجھے دنیا نہیں دے گا؟ ہے جس کی بات تو مانے گا، جس کے حکم پر عمل کرے گا، کیا تجھے وہ ناکام کر دے گا، نامراد کر دے گا، تجھے ذلیل کر دے گا، تجھے رسوا کر دے گا؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اس کے دین پر چلو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غیب کے خزانوں سے دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی عبادت کرو، تمہیں مشکلوں سے نکال کر لے جائے گا، اور غیب کے خزانوں سے تجھے روزیاں عطا فرمائے گا، ایسی ایسی جگہوں سے کہ جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لہذا یہی ہے کامیابی میرے بھائیوں. آخرت کے لیے تیاری کیجئے، فکر کیجئے، نیک عمل زیادہ سے زیادہ کیجئے، دینی محفلوں سے زیادہ جڑیں، ایسے علماء کرام کے ساتھ جڑیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں. یہ چیزیں سیکھنے سے ایک ہمارے عمل میں جو ہے ایک حرکت آتی ہے، ایمان بہتر ہوتا ہے، عمل بہتر ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا ٹھیک ہونا، عمل کا بہتر ہونا ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. اسی کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہمیں جنتوں میں داخل کر دے گا. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو معاملہ بڑا خوفناک ہے، معاملہ بڑا خوفناک ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. معذرت چاہتا ہوں تو تھوڑا